بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکی انتقال اقتدار کے حوالے سے جی ٹی وی کی خصوصی نشریات کے تناظر میں ریڈ زون سے اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان علی رضا الوی، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام اور حسب سابق حسب روایت اپنے عظیم وطن کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہماری اس دھرتی کو سلامت رکھے، اس وطن کو سلامت رکھے، یہاں بد امنی کا کوئی کھیل نہ ہو اور آنگنوں میں خوشحالی آئے۔ جی علی رضا الوی صاحب۔ جی، تاریخ کے اوراق میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے انتقال اقتدار کے واقعات لکھے جا رہے ہیں، اور صدر ٹرمپ اپنی شکست کے بعد عہدہ برا ہو رہے ہیں، اور جو بائیڈن 46ویں امریکی صدر کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے ہیں۔ ان کی تقریب حلف برداری میں 3 سابق امریکی صدور اپنی بیگمات سمیت شرکت کر رہے ہیں۔ ان صدور میں باراک اوباما اور ان کی اہلیہ مشیل، جارج ڈبلیو بش اور ان کی اہلیہ لورا بش، اور بل کلنٹن اور ان کی اہلیہ اور سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن بھی شرکت کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں خصوصی اہمیت یہ ہے کہ ایک سابق صدر جو اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں، وہ اس تقریب میں شریک نہیں ہوں گے۔ اس موقع پر جو پہلے ایک واقعات ہوئے، تشدد کے واقعات ہوئے، اس کے بعد آج دارالحکومت امریکہ کا ایک چھاؤنی کی پوزیشن دیکھ رہا ہے، ایک چھاؤنی کا منظر پیش کر رہا ہے، اور 25,000 افراد جو ہیں وہاں سیکیورٹی کے اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر محترمہ سیدہ عابدہ حسین صاحبہ۔ سیدہ عابدہ حسین صاحبہ، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے محترمہ؟ جی آ رہی ہے، لیکن میں نے 5 منٹ آپ نے مجھ سے مانگے ہوئے تھے، تو 10 منٹ ہو اندلیب گئے عباس صاحبہ، آپ یہ بتائیے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مختلف دہائیوں میں مختلف رہے ہیں۔ اب یہ جو نئے صدر آئے ہیں، اس کے بعد آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو پاکستان سے امریکہ کے مراسم ہیں ان پر کیا فرق پڑے گا، اور دنیا میں جو طاقت کا توازن ہے اس پر کیا فرق پڑے گا؟ شکریہ جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ کا جو ٹرم رہا تھا وہ امریکہ کے لیے بھی، اور اسپیشلی جو پورا 1 سال یہ کرونا کی وجہ سے امریکہ کا جو حال ہوا ہے، وہ کافی ملک ساری دنیا کے لیے اور ٹرمپ کے لیے اور امریکہ کے لیے بھی تشویشناک تھا۔ اور جو انہوں نے جس طرح سے وہاں کرونا آگ کی طرح پھیلا ہے، اور ابھی بھی پھیلا ہوا ہے، اور جتنی وہاں اموات ہوئی اور جتنا وہاں تصادم ہوئے، اور پھر اینڈ میں جاتے ہوئے جو کچھ امریکہ نے کبھی اپنی جمہوریت میں نہیں دیکھا تھا وہ دیکھا، تو میرا خیال ہے کہ ایک ریلیف تو ہے ساری دنیا کے اندر، اور ریپبلکنز میں بھی ہوگی، کیونکہ سارے ریپبلکنز ٹرمپ کو نہیں سپورٹ کرتے تھے کہ یہاں تک جائے، اور ڈیموکریٹس میں تو ڈیفینیٹلی ہوگی۔ تو ایک ریلیف تو ڈیفینیٹلی ہے، کیونکہ ٹرمپ نے ایک بہت ہی نیرو ویژن کے ساتھ اینٹی مسلمز، اینٹی بلیکس، ایک بہت ہی وائٹ سپریمیسٹس جس کو کہتے ہیں، ایک ایکسٹریمسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ جو امریکن ویلیوز ہیں جن میں کوالٹی آتی ہے اور جن میں وہ فریڈم فار ایوری بڈی آتا ہے، اندلیب بی وہ اس کی ایک سوال ذرا لے لیجئے کہ یہ جو آپ نے ابھی بتایا کہ ٹرمپ نے یہ کیا، تو اس سے امریکن سوسائٹی تقسیم ہوئی، اور پہلی دفعہ وہاں الیکشن پر بھی اتنا شور مچا، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ سوسائٹی کی تقسیم جاری رہے گی امریکہ میں؟ دیکھیں، جو بائیڈن جو ہیں وہ ایک مختلف صدر ہیں، اور انہوں نے جب وہ وائس پریزیڈنٹ تھے تو اوباما کے نیچے وہ کافی ریچ آؤٹ کرتے تھے کنٹریز کو بھی اور انسٹیٹیوشنز کو بھی۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کا جو ایران کے ساتھ جو معاہدہ تھا، جو کہ ٹرمپ نے وڈرا کر لیا تھا، اب اس کے چانسز ہیں کہ وہ واپس آئیں گے، جس سے ایران اور امریکہ کی ریلیشن شپ بہتر ہوگی، اور ہمارے خطے میں اس سے کم از کم ایک خطرہ تو کم ہوگا۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان نے تو فیسیلیٹیٹ کیا افغانستان کو، اور امریکن پالیسی ریگارڈلیس کہ کون آئے،
افغانستان میں امن چاہتی ہے. جو بائیڈن بھی امن چاہتے ہیں کیونکہ افغانستان میں انہوں نے 19 سال جنگ دیکھ لیا کہ وہاں ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا اور بہت تباہی آئی. تو پاکستان اس لحاظ سے میرا خیال ہے فارچونیٹ ہے کہ نمبر 1 ہماری جو افغان پالیسی ہے, ہماری جو فیسیلیٹیشن آف پیس پالیسی ہے, اس پہ جو بائیڈن بھی سپورٹ کریں گے. اور نمبر 2 اس وقت جو پاکستان کی ایک سٹانس ہے کشمیر کے اوپر, اس میں بائیڈن نے صدر بننے سے پہلے کشمیریوں کو کہا کہ ان کی ہم ریکگنائز کرتے ہیں پرابلم اور ان کو ہم فریڈم فائٹرز کہتے ہیں, جو کہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. جی بہت شکریہ اندلیب عباس صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ محترمہ سیدہ عابدہ حسین صاحبہ بھی موجود ہیں. وہ امریکہ میں پاکستان کی سفیر رہی ہیں اور انہوں نے امریکہ میں رہ کے پاکستان کی بھرپور انداز میں وکالت کی, پاکستان کا مقدمہ لڑتی رہیں اور امریکہ کے حالات کو بچشم خود دیکھا. محترمہ عابدہ حسین صاحبہ, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب جن حالات میں یہ انتقال اقتدار ہو رہا ہے, اس کے اوپر آپ کا کامنٹ کیا ہے؟ اس میں کیونکہ جی ہمارے لیے تو خوش آئند ہوگا, کیونکہ جو بائیڈن پاکستان کو جانتے ہیں اور ہماری جو امریکہ کے ساتھ ایک طرح کی صرف بحری وجود میں آئی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اس میں یہ کمی لائیں گے اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کریں گے. اچھا بی بی, ایک بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ امریکہ میں ایسا ہو رہا ہے کہ وہاں دھاندلی کا شور زیادہ شدت سے سامنے آیا ہے اور اس پہ مظاہرے بھی ہوئے ہیں, فسادات بھی ہوئے ہیں, امریکن سوسائٹی تقسیم بھی ہوئی ہے. تو کیا آپ دیکھتی ہیں کہ یہ تقسیم جاری رہے گی اور کوئی نسلی فسادات کا امکان ہے؟ یہ آپ کا میرے سے سوال ہے؟ جی آپ ہی سے. جی میں سمجھتی ہوں جی کہ جیسے میں نے عرض کی ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے بہتر ہونے کا امکان ہے, اور جو نائب صدر منتخب ہوئی ہیں, جو کہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی خاتون ہیں جو نائب صدر منتخب ہوئی ہیں, کملا ہیرس, انہوں نے مزاحمت کی ہے ہندوستان کی حکومت کی کہ وہ کشمیریوں پہ بڑا ظلم کر رہے ہیں. اب اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے یہ ایک خوشائند بات ثابت ہوتی ہے. جی بالکل. مظہر برلا سے میں آپ کی طرف بڑھوں گا, آپ یہ بتائیں یہ اوورآل جو سچویشن, یہ ان سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹرمپ سے یہ کس قدر مختلف واقع ہوں گے جو بائیڈن پاکستان کے لیے؟ دیکھیے بائیڈن جو ہیں وہ ایک تو تجربہ کار ہیں, دوسرا بائیڈن بہت سوچ سمجھ رکھنے والے آدمی ہیں, اور ٹرمپ جو تھے وہ جذباتی تھے. ان کے فیصلے آتے ہی جو انہوں نے کیے تھے, انہوں نے امریکن سوسائٹی کو بھی تقسیم کیا اور وہ تقسیم آخری وقت تک جاری رہی. پھر ان کی میڈیا سے بھی دوستیاں نہیں رہیں, دشمنیاں رہیں, اور خاص طور پر وہ CNN کے بارے میں تو بہت ہی شدت پسند واقع ہوئے. پھر انہوں نے مشرق وسطیٰ میں ایک ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. بائیڈن جو ہیں, بائیڈن کا تو آپ کو پتہ ہے ایران سے ایک معاہدے میں بھی شامل تھے اور بائیڈن امن کے خواہاں ہیں. پھر جو بات ابھی اندلیب عباس صاحبہ نے کی اور بیگم عابدہ حسین نے بھی یہ بات کی کہ پاکستان سے مراسم بہتر ہوں گے بائیڈن کی آمد سے, وہ صحیح ہے. چونکہ انہوں نے کشمیر ایشو پر بھی جو سٹیٹمنٹ دی اور ہندوستان کے ظلم کی بات کی, تو میں سمجھتا ہوں اس حد تک تو ٹھیک ہے. مگر امریکہ کے اندر بہت فسادات کا امکان ہے, بہت ہنگاموں کا امکان ہے. اس لیے امریکی جو چیفز آف سٹاف ہیں, جو چیئرمین ہیں ان کے, انہوں نے خط لکھا اپنی افواج کے سب سربراہوں کو کہ آپ الرٹ رہیں. آج امریکہ کی تمام ریاستوں میں اور تمام بڑے شہروں میں عملاً فوج قابض ہے. اگرچہ وہ ایک جمہوری پروسیس کے لیے آئے ہیں, تمام ریاستوں کی سرکاری عمارتوں پر نیشنل گارڈز لگے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں امریکہ میں خدشہ ہے بہت سے فسادات کا
خانہ جنگی کا، سول وار کا۔ جی سیدہ عابدہ حسین صاحبہ، یہ مظہر برلا صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح کا خدشہ ہے، کوئی خانہ جنگی ہو سکتی ہے، سول وار ہو سکتی ہے، یا خدا نخواستہ کوئی جمہوریت کو کوئی خطرات اس طرح، آپ کو کیا لگتا ہے کوئی ایسا امکان ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسا اقدام ہے۔ میرا خیال ہے کہ حالات جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنی شکست کو آخرکار ان کو قبول کرنا ہوگا۔ صحیح ہے، ان کو اپنی شکست کو قبول کرنا ہوگا۔ اچھا، آپ ابھی یہ جو ہم مختلف اس کو کیٹیگریز میں تقسیم کر لیتے ہیں کہ جو بائیڈن کے پاکستان کے ساتھ ممکنہ کیا تبدیلی آپ کو نظر آتی ہے؟ ان کی دونوں کے پارٹیوں کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، ان کا ماضی میں دونوں پارٹیوں کا جو پاکستان کے ساتھ رویہ رہا ہے، اس کے تناظر میں اور آپ کے اپنے ایکسپیرینس کے تناظر میں کہ بائیڈن کوئی ٹرمپ سے مختلف ثابت ہوں گے پاکستان کے لیے، یا پالیسیاں وہی چلتی رہیں گی، چہرہ بدلے گا؟ نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ جو بائیڈن کے آنے سے پاکستان کے ساتھ تعلقات یقیناً بہتر ہوں گے۔ صحیح، ایک تو وہ پاکستان کو جانتے ہیں، اور ویسے بھی ہندوستان کی طرف جو بہت زیادہ جھکاؤ ہو گیا امریکہ کی حکومت کا، اس کا وہ میرا خیال ہے کہ بیلنس قائم کریں گے۔ صحیح، اس میں بیلنس قائم کریں گے۔ جی مظہر برلا صاحب، آپ کی طرف بڑھتا ہوں کہ امریکہ اور افغانستان کیا ہوگا؟ ایک خطے میں افغانستان ایک بہت بڑا اسٹیک ہے، اور افغانستان کے ساتھ ہمارے بھی معاملات ہیں، باقی خطے کے ہمسایوں کے بھی ہیں، امریکہ کے اپنے بھی آئے، ادھر آئے، اٹیک کیا، اور آج تک امریکہ کی فوجیں موجود ہیں، بارہا اعلانات ہوئے، کچھ فوجیں نکالنے کی بات ہوئی، کچھ نکالی بھی گئیں، اور ابھی پھر طالبان سے مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو بائیڈن اس کو آگے لے کے کیسے بڑھیں گے؟ دیکھیے، بائیڈن کو بیرونی دنیا میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اندرونی حالات بھی ان کے بس سے باہر رہیں گے۔ صحیح، بیرونی دنیا میں آپ دیکھیے کہ امریکیوں نے پچھلے 50 سال جنگیں کی ہیں، صحیح ہے، انہوں نے ملکوں کو کھنڈرات بنایا ہے، انہوں نے نفرت کے ذریعے ملکوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں چین نے دوستی سے، امن سے، محبت سے مراسم بڑھائے ہیں ملکوں کے ساتھ۔ تو جو امریکہ کا بیرونی اثر و نفوذ تھا ملکوں پر، جو یورپ کے ممالک ان کے ایک اشارے پر ووٹ دے دیا کرتے تھے، اب تو وہ صورتحال نہیں ہے۔ صحیح، تو امریکہ کی طاقت کم ہوئی ہے، امریکہ کمزور ہوا ہے، صحیح، جبکہ ایشیا کے جو ممالک ہیں ان کی طاقت بڑی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک تو عالمی طاقت کا توازن تبدیل ہو رہا ہے، وہ ایشیا میں شفٹ ہو رہی ہیں۔ دوسرا، یہ جو 4-5 ملکوں کا اتحاد ہے، ہو گیا ہے، جیسے ایران، پاکستان، روس، چین اور ترکی، تو یہ اتحاد جو ہے، مجھے تو یہ ایک بڑی طاقت کا روپ دھارتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ صحیح، ابھی جو کچھ کھیل ٹرمپ نے وہاں سجایا اپنے داماد کے کہنے پر مشرق وسطیٰ میں، آپ نے دیکھا کہ مشرق وسطیٰ میں بھی امریکیوں کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا وہ یمن کو فتح کر سکے؟ کیا وہ شام کو فتح کر سکے؟ یا وہ اسرائیل کو بڑھا سکے؟ نہیں بڑھ پایا ابھی تک۔ آج بھی دیکھیے، میں پڑھ رہا تھا کہیں کہ یو اے ای میں آگے جو ویزا فری انٹری تھی اسرائیلیوں کی، وہ بھی انہوں نے بند کر دی ہے۔ تو وہ جو ڈیل آف سینچری تھی وہ بھی نہ ہو سکی، تو امریکن خواب ادھورے رہے۔ تو امریکہ نے فوجی اخراجات بہت کیے۔ اب دنیا میں جن افواج میں خودکشی کی ریشو سب سے زیادہ ہے وہ امریکی افواج ہیں۔ جنگوں پہ خرچے کیے، اور امریکہ مقروض ہے، چائنا کا مقروض ہے، $18.5 ٹریلین کا مقروض ملک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو سال لگا ہے کووڈ کا، اس میں بھی امریکی معیشت کو دھچکے پہنچے ہیں، اور پہلی دفعہ امریکیوں نے اپنے سسٹم پر عدم اعتماد کیا ہے۔ آج ان کا جو سیاسی نظام ہے اس پہ امریکی لوگ مطمئن نہیں ہیں۔ دیکھیے، ٹرمپ کے حامی کم صحیح، زیادہ صحیح میں اس بحث میں نہیں پڑھتا، لیکن جو ان کے حامی ہیں
وہ نتائج تسلیم کرنے کو آج بھی تیار نہیں ہے، اور انہوں نے تقریب کا بھائی کاٹ کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ جی عبدہ حسین صاحبہ، جیسے مثلا برلاس صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بڑا ایک جو بلاک بن رہا ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، اور کیا کوئی واقعی وہ اتنا بڑا بلاک بن جائے گا جس کو قابل ذکر سمجھا جائے، یا جو طاقت کے توازن کو تبدیل کر سکے؟ آپ میری بات سن رہی ہیں عبدہ حسین صاحبہ؟ بی بی یہ آپ کا میرے سے سوال ہے؟ جی آپ سے سوال ہے، میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ انہوں نے دوہرا دیجیے گا۔ جی انہوں نے کہا، برلاس صاحب نے تجزیے میں کہا کہ ایک نیا جو بلاک بن رہا ہے انہیں لگتا ہے کہ وہ طاقت کے توازن میں کچھ تبدیلیاں لائے گا۔ انہوں نے ایران، ترکی، رشیا، پاکستان، چائنا کا ذکر کیا۔ تو میں نے کہا کہ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسا بلاک عملاً بننے جا رہا ہے اور بن کے کوئی یہ خطے میں یا دنیا میں توازن، طاقت کے توازن کو، طاقت کے قبلے کو تبدیل کر دے گا؟ جی میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ اپنی طاقت کا توازن جو ہے اس کا درست طور پہ استعمال کرتے ہوئے اپنی پالیسیز کو زیادہ بیلنسڈ بنائے گا۔ صحیح، ٹھیک ہے جی۔ امریکہ جو ہے وہ آپ کے خیال میں اپنی پالیسی کو زیادہ بیلنسڈ بنائے گا۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ناظرین، بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیں گے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نامور سیاستدان اور امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر محترمہ سیدہ عبدہ حسین سے بات کر رہے تھے۔ آپ ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے، بلکہ اسکائپ پہ ہمیں جوائن کیا ہے واشنگٹن سے سابق رکن قومی اسمبلی عارفہ خالد صاحبہ نے۔ عارفہ خالد صاحبہ، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اچھا، یہ بتائیں گی کہ وہاں آپ موجود ہیں واشنگٹن میں، اور اس وقت آپ نے کیا دیکھا ہے، کیا صورتحال وہاں کیا چل رہی ہے؟ کیونکہ آپ تو عینی شاہد ہیں وہاں کے حالات و واقعات کی، تو ذرا ہمیں اور ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے انتقال اقتدار کے اس عظیم مرحلے پہ کیا ہو رہا ہے وہاں؟ جی بہت بہت شکریہ۔ یہ جی کائنڈ آف لینڈ سلائڈ وکٹری ہوئی ہے جو بائیڈن صاحب کی، اور اس کے اندر obviously ان کو پاپولر ووٹ ملے ہیں about 73 ملین اینڈ 80 ملین اینڈ 73 ڈونلڈ ٹرمپ کو ملے ہیں۔ اس کے بعد ایک عجیب سچویشن دیکھنے میں آئی جو کبھی بھی پہلے میں نہیں ہوا، پہلے آج تک امریکہ میں ایسے نہیں ہوا کہ اتنا زیادہ اس کے اوپر ریئیکشن شو کیا گیا فرام ڈونلڈ ٹرمپ۔ اس کی وجہ سے ایک واشنگٹن ڈی سی میں انریسٹ دیکھا گیا، اور بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے میں سے ہمیں، جیسے ان کی پارلیمنٹ جس کو ہم پاکستان میں کہتے ہیں، کانگریس میں لوگ جو ہیں وہ سینٹ کے الیکشن کے دوران، وہ سینٹ کے جب یہ ہو رہا تھا جس میں پینس از دیر obviously ان کے لیڈ کرتے ہیں سینٹ کو، تو اس وقت ان کا ایک اٹیک ہوا اور جس کی وجہ سے ایک بیڈ ٹیسٹ آیا، لیکن اس کی obviously رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ کبھی بھی امریکن ہسٹری میں کوئی پریزیڈنٹ 2 بار امپیچ نہیں ہوئے، ٹوٹل 4 امپیچمنٹس ہوئیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جس میں 2 امپیچمنٹس ہیں۔ تو یہ سامنے آیا، اس کی وجہ سے ایک عجیب و غریب سچویشن کریٹ ہوئی۔ بٹ میں سمجھتی ہوں کہ اب آج یہاں کے 12 بجے کے بعد obviously یہ جو گورنمنٹ چینج آف گورنمنٹ ہو جائے گی اور نئے پریزیڈنٹ آ جائیں گے، تو اس کے بعد سمجھ آئے گی کہ کیا کیا جو ہے آنے والے وقت میں کیا دیکھا جائے گا۔ میرے خیال سے تو کافی کنٹرول کر لیا گیا ہے، کیونکہ تقریباً more than 100 پیپل جو ہیں وہ ان کے گرفتار ہوئے ہیں۔ اس کے اندر اب وہ کیا اس کے اوپر ایکشن ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، بٹ دس واز uncalled for اور عجیب سی سچویشن دیکھنے میں۔ عارفہ خالد صاحبہ، ایک تو یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے خود بھی بتا دیا علی رضا علوی صاحب کے سوال کے جواب میں، اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ دیکھیے پہلی مرتبہ امریکہ میں الیکشن کے موقع پر اتنے ہنگامے ہوئے، فسادات ہوئے،
اور آج جب حلف برداری کی تقریب ہو رہی ہے نئے صدر کی تو پھر بھی ایک خطرہ ہے، خدشہ ہے فسادات کا اور ہنگاموں کا، اور پہلی دفعہ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ جانے والے صدر جو ہیں انہوں نے تقریب کا بائیکاٹ کیا ہے۔ تو ایک تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ امریکیوں نے اپنا جو ان کا الیکشن سسٹم ہے اس پر عدم اعتماد کیا، تو کیا ٹرمپ جو ہے وہ آج کی حلف برداری کے بعد خاموش رہ پائیں گے؟ جس طرح انہوں نے امریکن سوسائٹی کو تقسیم کیا، جیسے سیاہ فام اور گورے کی تقسیم ہے، جیسے مسلم ورلڈ کے ساتھ انہوں نے ایک رویہ اپنائے رکھا۔ دیکھیے جی، جو بائیڈن ہے انہوں نے جو کہا ہے، obviously انہوں نے کچھ چیزیں اچھے سٹیپس لینے کی کوشش کی ہے، جیسے وہ آنے والے وقتوں میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں یہی لگتا ہے کہ مسلمز کے لیے یا اور کنٹریز کے لیے ایک پیسفل میسیج دینے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرا اپنا خیال یہی ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے بھی I'm sure وہ اس کو ری ویلیو کریں گے پوری پالیسی کو، اور وہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے سارے کنٹریز کو وہ جو ایک رسپیکٹ ہے امریکہ کی وہ برقرار رکھی جائے۔ ہمیں تو یہی امید ہے کہ یہ کیا جائے گا، اور آٹومیٹکلی اس سے ایک پاپولیرٹی بڑھتی ہے، نہ صرف ملک کی بلکہ ان کے جو الیکشن ہوا ہے اس کے بعد ان کی اپنی جو ہے وہ ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ لوگوں میں زیادہ اچھی طرح سامنے نظر آئے گی۔ لوگوں میں بہت ری ایکشن آیا ہے جو کہ دیکھا گیا ہے، ہم نے obviously آپ ٹی وی پہ دیکھتے رہے ہیں، لیکن اوور آل میں یہاں موجود ہوں، مجھے ایز سچ سب کچھ پیسفل لگا ہے۔ میں واشنگٹن ڈی سی میں ہی رہ رہی ہوں، اور امریکنس کی ایک میں کہوں گی کہ ایک اچھائی ہے کہ یہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے کھل کے سامنے آ رہی ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ کچھ ڈھکا چھپا ہے۔ obviously ریسزم کے خلاف بھی سب بات کرتے ہیں، یہاں پہ کسی کو اجازت نہیں ہوتی کہ کسی کو برا کالا کہہ سکے، مگر جو میری نظر میں چیزیں آئی ہیں اور جو احتجاجات آپ دیکھتے رہے ہیں اس کے مطابق عارفہ بی بی معذرت کے ساتھ گولا کالا تو نہ کہہ سکے، لیکن کالے کو گھٹنے کے نیچے دے کے مار دیا جاتا ہے، اور جو آپ فرما رہی ہیں کہ بڑا پیسفل لگا، تو واشنگٹن نے اس سے پہلے اتنے فوجی دستے دیکھے تھے؟ دیکھیے اوور آل سچویشن کنٹرول کرنے کی obviously کوشش کی گئی ہے، اور بظاہر تو جی اس وقت ابھی تک تو کوئی ایسی پرابلم نظر نہیں آئی آج کے دن کی جس وقت یہ جو بائیڈن صاحب آ کے اپنا حلف لیں گے، اور ان کا جو جی عارفہ خالد صاحبہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترمہ سیدہ عابدہ حسین صاحبہ، میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ اب جب کہ انتقال اقتدار کے یہ اہم تاریخی لمحات ہو رہے ہیں، امریکہ کا 46واں صدر اپنا چارج سنبھال رہا ہے، اپنا عہدہ سنبھال رہا ہے، لیکن جب وہ عہدہ سنبھال رہا ہے تو اس کو بہت سارے مشکلات اور بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے چیلنجز ہیں۔ مثلا اس کو وہاں عالمی وبا کا سامنا ہے، وہاں 4 لاکھ لوگ مارے جا چکے ہیں، اور خود امریکن ادارے کہتے ہیں کہ فروری کے وسط تک مرنے والوں کی تعداد 5 لاکھ سے تجاوز کر جائے گی۔ معاشی ناہمواری بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور سیاسی بنیادوں پر تقسیم جو ہے وہ بھی بہت زیادہ واضح ہو چکی ہے۔ تو ان مسائل سے آپ کو کیسے لگتا ہے کہ بائیڈن کیسے نمٹیں گے؟ دیکھیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے ان کے سامنے۔ ایک تو جو سیاہ فام امریکن ہیں ان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے خاصا ایلینیٹ کیا تھا، تو ان کو مین اسٹریم میں لانے کی جو بائیڈن کی یقیناً کوشش ہوگی۔ پھر جیسے آپ نے کہا کہ یہ کووڈ پہ قابو نہیں پا رہے ہیں، کوئی ویکسین ابھی نہیں بنا پائے جو کہ مؤثر ثابت ہو، اس کا بھی ان کو اپنی اولین توجہ یہاں دینی ہوگی۔ اور پھر بین الاقوامی سطح پہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے امریکہ کی پریسٹیج کو دھچکا لگا ہے، اس پریسٹیج کو بحال کرنے کے لیے جو بائیڈن کو بڑی محنت کرنی ہوگی۔ صحیح۔ محترمہ سیدہ عابدہ حسین صاحبہ، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم محترمہ سیدہ عابدہ حسین صاحبہ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا صورتحال ہوگی، لیکن اب ہم بڑھتے ہیں، پھر واشنگٹن کی طرف جاتے ہیں اور عارفہ خالد صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ عارفہ خالد صاحبہ، ابھی جو بائیڈن کے آنے سے کیا تبدیلیاں آپ کو لگتی ہیں کہ کوئی تبدیلی آ جائے گی جو ٹرمپ کے زمانے میں نہیں تھی؟ وہ ابھی یہ حالات بہتر ہو جائیں گے پاکستان کے حوالے سے، چائنا کے حوالے سے، انڈیا کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے کیا تبدیلیاں آپ دیکھ رہی ہیں اس پالیسی میں ممکنہ؟ سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ جو بائیڈن از دی موسٹ ایکسپیرینسڈ پرسن جو کہ اس سیٹ پہ اب آئے ہیں اپنی پریزیڈینشیل. اس میں یہ کہنا کہ ٹرمپ واز بیڈ، یہ بات غلط ہے. انہوں نے بھی بہت کچھ کیا، انہوں نے کوئی وار نہیں کی، ان کی وقت میں بھی اکانومی اچھی ہوئی. اب ہم امید رکھتے ہیں کہ جب جو بائیڈن آئے ہیں اپنی اس ہی از ناؤ دا پریزیڈنٹ آف امریکہ، تو ان کے بعد ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنی ایکسپیرینس کی وجہ سے بہت سی نیگیٹیوٹیز جو کریٹ ہو گئی تھیں، جو امریکن قوم جن کے اوپر ناپسند کر رہی تھی کچھ چیزوں کو، ان کی وہ obviously he'll take care of these. جس میں آپ دیکھیے آج ہی پیرس کلائمیٹ ایکارڈ میں یہ واپس امریکہ شامل ہو گیا ہے. پھر انہوں نے مسلم کے لیے جو بین لگایا ہوا تھا پچھلی گورنمنٹ میں، وہ انہوں نے ختم کیا ہے، they can take the immigrations. اسی طرح جو ریشل فرسٹریشن آئی تھی اس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے کہ ہم اس کو ختم کریں گے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا پریزیڈنٹ آتا ہے تو ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے اور امید رکھنی چاہیے کہ آنے والے وقت میں ان کو جو بھی چیلنجز ہیں وہ پہلے والی گورنمنٹ سے بہتر طریقے سے ہینڈل کریں گے. ایران کے لیے بھی ان کی کچھ obviously ایک سرٹن تھنکنگ تھی، ایک انہوں نے وہ جو ان کے جوہری آپ کیا کہتے ہیں اٹامک، اس کے لیے بائیڈن کا ایک پلان تھا جس میں آئی تھنک ہی وڈ شو سم ریسپیکٹ ٹوورڈز ایران اور ان کی پالیسیز میں بھی. میں یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ جب ایک ایکسپیرینس پریزیڈنٹ آتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ اپنا بحال کرے گا، نہ صرف جو امیج خراب ہوا ہے بلکہ وہ آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے بھی بہتر ثابت ہوگا، جس کی ہم امید رکھ سکتے ہیں. اور ہمیں اس کے لیے پہلے سے کچھ ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ شاید اب بہت نیگیٹیولی ان کو لے جائیں. میرے خیال سے طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. لیٹس سی ہماری اپنی پالیسیز کیا ہیں کشمیر کے لیے سب. عارفہ بی بی آپ یہ فرمائیے کہ جو مسئلہ کشمیر ہے اور مسئلہ فلسطین ہے، کیا وہ بائیڈن کے دور میں کوئی حل کی طرف جائیں گے، کوئی پیش رفت ہوگی؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ مسائل بہرحال obviously حل ہونے چاہیے اور آنے والے وقت میں حل ہوں گے. جو بائیڈن کا کیا اس کے اوپر سٹینس ہوگا یہ بڑی جلدی سمجھ آ جائے گا، اور میرے خیال سے پاکستان اپنا رول بہت اچھی طرح پلے کرتا ہے اور اس نے اپنا ایک obviously بڑا اسٹرانگ سٹانس رکھا ہوا ہے ان دونوں چیزوں کے لیے، دونوں ملکوں کے لیے. تو آئی ایم شیور امریکن گورنمنٹ جو ہے آنے والے وقت میں اس کے لیے کوئی پازیٹیو رول ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ضرور پلے کرے گی. میں بلیو کرتی ہوں کہ نیگیٹیوٹی کے ساتھ کسی کو ویلکم نہیں کرنا چاہیے اور ڈیفینیٹلی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان بریجز کو ہم بلڈ کریں جو ہمارے ایونچولی آنے والے وقت میں بہترین تعلقات پیدا کر سکیں. جی عارفہ خالد صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے اور مظہر برلاس اور علی رضالوی کا آپ سے یہاں تک ہی ساتھ تھا. ملتے ہیں بریک کے بعد.